بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ساتھی کا سوال ہے کہ وہ برے خواب دیکھتے ہیں اور ان کے خواب میں مرے ہوئے لوگ جن کو وہ پہلے ناپسند کرتے تھے اور خواب میں انہیں نظر آتے ہیں، تو اس سلسلے میں یہ برے خوابوں کو کس طرح سے روکا جائے اور ایسے خواب جن کو دیکھنے کے بعد وہ ویسے ہی واقع ہو جاتے ہیں جیسے انہوں نے برے خواب دیکھے ہیں۔ تو اس کا جواب شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے اس طرح کے خوابوں کے بارے میں یہ بتایا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اور ایسے ہی دوسرے برے خواب، مکروہ ناپسند کیے جانے والے خواب شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، اور مسلمان کے لیے یہ جائز ہے کہ جب کوئی برا خواب دیکھے تو اپنی بائیں جانب 3 بار تھوک دے اور شیطان سے اللہ کی پناہ مانگے، اور اس چیز سے بھی 3 بار پناہ مانگے جو اس نے خواب میں بری چیز دیکھی ہے۔ کوئی لوگ سانپ دیکھتے ہیں، کوئی لوگ مردوں کو دیکھتے ہیں، کچھ لوگ اس طرح کے ڈراؤنے خواب دیکھتے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ کہ کروٹ بدل دینا چاہیے، دوسرا یہ کہ بائیں جانب 3 بار تھوک دینا چاہیے، اور پھر اس خواب کو کسی دوسرے کے سامنے بیان نہیں کرنا چاہیے۔ پھر اپنا دوسرا پہلو اس نیند کے اندر ہے تو بدل دے تو اسے کچھ تکلیف نہیں پہنچے گی، اور ایسا خواب کسی کو بتلانا بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سے ثابت ہے، الرؤیا الصالحۃ من اللہ والحلم من الشیطان فاذا راى احدكم ما يكره فلينفث عن يساره 3 مرات وليتعوذ بالله من الشيطان ومن شر ما رأى 3 مرات ثم لا ينقلب على جنبه الآخر فإنها لا تضره ولا يخبر بها أحدا وإذا رأى ما يحب فليحمد الله وليخبر بها من يحب۔ یعنی یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سچے خواب اللہ کی طرف سے ہیں اور برے خواب شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں۔ تو تم میں سے کوئی شخص جب برا خواب دیکھے تو اپنی بائیں جانب 3 بار تھوک دے اور 3 بار شیطان سے اللہ کی پناہ مانگے، اور اس چیز سے بھی 3 بار پناہ مانگے جو اس نے خواب میں بری چیز دیکھی ہے، اور پھر اپنی دوسری کروٹ بدل لے، یعنی نیند میں جس جانب ہے اس دوسری کروٹ کو بدل لے، اس سے اسے کچھ تکلیف نہیں پہنچے گی، اس خواب کا کوئی نقصان اس کو نہیں ہوگا، اور ایسا خواب کسی کو بتلانا بھی جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ اور اگر کوئی اچھا خواب دیکھے تو اللہ کا شکر ادا کرے اور اس خواب کو بتلا سکتا ہے ان لوگوں کو جن سے وہ محبت کرتا ہے، یعنی اس کے خیر خواہ والدین ہیں یا اس کے خاص جو مہربان لوگ ہیں ان کو بتا سکتے ہیں، ورنہ ان کو بھی وہ خواب نہیں بتانا چاہیے جن کو وہ خیر خواہ نہیں سمجھتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب خواب دیکھا تو اچھا خواب دیکھا، انہوں نے اپنے باپ سے کہا کہ انی رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ 11 ستارے ہیں، چاند اور سورج ہے، یہ سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو والد نے کہا یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام سے کہا کہ پیارے بیٹے، اپنے اس خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے نہ کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تیرے ساتھ کوئی فریب کاری کرنے لگیں، یعنی کوئی نقصان تم کو پہنچائیں۔ شیطان تو انسان کا صریح دشمن ہے۔ اس کی تفسیر میں علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ خواب سن کر اس کی تعبیر کو سامنے رکھ کر حضرت یعقوب علیہ السلام نے تاکید کر دی کہ اسے بھائیوں کے سامنے نہ دہرانا، کیونکہ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ اور بھائی آپ کے سامنے پست اور کمتر ہو جائیں گے، یہاں تک کہ وہ آپ کی عزت اور تعظیم کے لیے آپ کے سامنے اپنی بہت ہی لاچاری اور عاجزی ظاہر کریں گے۔ اس لیے بہت ممکن ہے کہ اس خواب کو سن کر اس کی تعبیر کو سامنے رکھ کر شیطان کے بہکاوے میں آ کر ابھی سے وہ تمہارے دشمنی میں لگ جائیں گے، اور حسد کی وجہ سے کوئی نامعقول کام کر بیٹھیں گے اور کسی ہیلے سے تمہیں پست کرنے کی فکر میں لگ جائیں گے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم بھی یہی ہمیں بتلاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم لوگ کوئی اچھا خواب دیکھو تو خیر
اور بھلائی والے خواب کو دوسروں کے سامنے بیان کر سکتے ہو۔ اور جو شخص کوئی ایسا برا خواب دیکھے تو جس کروٹ پر ہو وہ کروٹ بدل دے اور بائیں طرف 3 مرتبہ تھوک دے اور اس کی برائی سے اللہ کی پناہ طلب کرے اور کسی سے اس کا ذکر نہ کرے تو اس صورت میں وہ خواب اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ مسند احمد کی حدیث میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، خواب کی تعبیر جب تک نہ لی جائے وہ گویا پرندے کے پاؤں پر ہوتی ہے، یعنی پرندہ جس طرح سے جب ہوا میں اڑتا ہے تو وہ چیز گر جاتی ہے، اسی طرح سے برا خواب جب بیان نہ کیا جائے، اور کوئی بھی خواب جب تک بیان نہیں کیا جائے گا، تعبیر نہیں لی جائے گی تو وہ اسی طرح سے ختم ہو جاتا ہے۔ ہاں جب اس کی تعبیر بیان ہو گئی تو پھر وہ واقع ہو جاتا ہے۔ اسی سے یہ حکم بھی لیا جا سکتا ہے کہ نعمت کو چھپانا چاہیے جب تک کہ وہ از خود اچھی طرح سے حاصل نہ ہو جائے اور ظاہر نہ ہو جائے۔ جیسے کہ ایک اور حدیث میں ہے، ضرورتوں کو پورا کرنے پر ان کے چھپانے سے بھی مدد لیا کرو، کیونکہ وہ شخص کسی کے سامنے آپ اپنی نعمت کا اظہار کریں گے تو ممکن ہے اس کے دل میں حسد پیدا ہو جائے۔ بہرحال خواب ہیں، خوابوں کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، وَمِنْ آیَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، سورۃ الروم آیت نمبر 23۔ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے تمہارا راتوں میں سونا یا دن میں سونا، یہ جو خواب ہوتے ہیں وہ حالت نیند میں جو نظر آتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا، لم يبقى من النبوة الا المبشرات قالوا وما المبشرات قال الرؤيا الصالحة۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ ابھی نبوت کی تمام چیزیں ختم ہو گئیں مگر مبشرات باقی ہیں۔ لوگوں نے کہا، یا رسول اللہ مبشرات کیا ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، سچے خواب۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا اقترب الزمان لم تکد رؤیا المؤمن تکذب۔ جب قیامت کے قریب زمانہ آئے گا تو اس وقت میں مومن کے خواب اکثر سچے ہوتے ہیں، جھوٹ نہیں ہوں گے۔ رؤیا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوہ، اور سچے مومن کا سچا خواب نبوت کے 46ویں حصے میں سے ایک حصہ ہے۔ جی، یہ متفق علیہ حدیث ہے۔ اصدقکم رؤیا اصدقکم حدیثا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ خواب ان لوگوں کے سچے ہوتے ہیں جن کے زبان سچی ہوتی ہے، اور جو سچ بولتے ہیں عقیدے میں، ایمان میں، عمل میں، زبان میں، تو ان کے خواب بھی سچے ہوتے ہیں۔ خوابوں پر کوئی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا، نہ خوابوں پر اعتماد کیا جا سکتا ہے، کیونکہ خواب تو خواب ہوتے ہیں، خواب کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی ہے۔ لیکن ایک یہ آدمی اس سے خوشی کی بات ہے، جیسے کہ آپ نے سنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 قسم کی چیزیں بتائیں۔ ایک تو یہ کہ آدمی جو اپنے نفس میں اس کو ڈھونڈتا رہتا ہے، سوچتا رہتا ہے، وہی رات کے اندر خواب میں بھی دیکھتا ہے، وہی بڑبڑاتا ہے، اور تو یہ خواب اس کے اپنے نفسیات کا اثر ہوتا ہے۔ دوسرا یہ کہ وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کو خوشخبری کہ کوئی اشارہ ملتا ہے، یا کہ جیسے آپ نے کہا کہ نبوت کے 46ویں حصے میں سے ایک حصہ ہے، تو اسی طرح سے سچے لوگوں کے سچے خواب ہوتے ہیں۔ اور تیسرا شیطانی خواب ہوتے ہیں، شیطان ڈرانے کے لیے، اور ایمان والوں کو یا لوگوں کو، جو بہت سارے لوگ غلط لوگ ہیں تو برے برے خواب جیسے بار بار لوگ کہتے رہتے ہیں، تو اس میں ہمیں پہلی بات تو اپنا ایمان اور اپنا عقیدہ اور سونے کے آداب کہ کس طرح سے ہم سوئیں تاکہ ہمارے اندر شیطانی اثرات نہ ہوں رات کے وقت میں، تو سنت کے مطابق اپنی زندگی کو بنائیں اور سنت کے مطابق سوئیں تو انشاءاللہ انہیں برے خواب نظر نہیں آتے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ہر طرح کی بری چیزوں سے، برے خوابوں سے محفوظ رکھے۔ صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔